بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور صفحہ نمبر ہے 316۔ یہ درسی کتاب ہے، اس کے حساب سے 316 کتاب المساقاتی، مساقات کے مسائل۔ یہ مساقات کیا ہوتا ہے؟ باغ شاغ حصے پہ دینا۔ پیچھے عام زمینوں کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی عام زمین جو ہے وہ آپ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، حصے پہ دے دیتے ہیں۔ کن صورتوں میں آپ جو ہے وہ معاملہ کر سکتے ہیں، کون سی صورتیں جو ہیں وہ جائز نہیں، یہ جو ساری، تو یہ اس میں وہ مساقات کا ٹائٹل لا کے اس طرح کے مسائل ہیں جن کا مطلب بیان کیے جائیں گے، جن کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے۔ تو اس میں صرف یہ چیز ہے کہ اس میں صرف زمین تھی، اس میں زمین پلس ہے، یعنی درخت وغیرہ آپ جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ان کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے صرف آپ باغ دیں یا زمین اور باغ جو ہیں وہ دونوں ہی دے دیں۔ یہ مساقات کا یہی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ای ہادہ کتابو، یہ حاشیہ پڑھ رہا ہوں نمبر 5۔ ہادہ کتاب فی بیان احکام المساقات ہی المعاملہ بلفظ اہل المدینہ۔ اہل مدینہ کے لفظ میں اس کا مطلب معاملہ ہے۔ وہ مفہوم اللغوی هو الشرعی، جو لغوی مفہوم ہے وہی شرعی مفہوم ہے۔ وہی معاقدۃ دفع الاشجار والکروم الی من یقوم باصلاحها الا ان یکون له سهم معلوم من ثمرها۔ اور اس کا مطلب ہے جو درخت اور بیلیں شیلیں ہیں وہ دے دینا اس کو، یقوم باصلاحها جو اس کی اصلاح سر انجام دے، الا ان شرط پہ کہ اس کے لیے معلوم حصہ ہو، من ثمرها اس کے پھلوں سے۔ اور یہ آگے کچھ ایک اہم بات کی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ کہتے ہیں ولی اہل المدینہ لغات، اور اہل مدینہ کی کئی لغتیں ہیں، یختصون بہا، کما قالو جیسا کہ انہوں نے کہا للمساقاتی، وہ خاص ہیں ان لغتوں میں، یعنی اہل مدینہ استعمال کرتے ہیں۔ علاقائی چیزیں ہوتی ہیں، بعض علاقائی الفاظ ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، جیسا کہ وہ مساقات کو معاملہ بھی کہتے ہیں، اور مزارت کو وللمزارات مخابرات اور مخابرہ بھی کہتے ہیں، وللاجارۃ بیع اور اجارہ کو بیع کہتے ہیں، وللمضاربۃ مقارضۃ اور بیع مضاربہ کو مقارضہ کہتے ہیں۔ آگے مضاربت کے بھی الگ مسائل ہم پڑھیں گے۔ وللصلاۃ سیدۃ اور نماز کو سیدہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مساقات پڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں ہم معاملہ پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے آپ نے مزارت کے مسائل پڑھیں، دوسرے لفظوں میں مخابرت کے جو پڑھیں، اور اجارہ کے بھی پڑھیں، اس کو بیع بھی کہہ دیتے ہیں، اور مضاربت یا کیا کہتے ہیں بالفاظ دیگر مقارضت آپ آگے پڑھیں گے۔ باب فی الشرب، یہ باب ہے پانی کی باری کے بارے میں۔ وقول اللہ عز و جل، پانی کا تعلق باغ کے ساتھ ہے، باغ ہوگا تو پانی ضروری ہے، اس لیے وہ پانی کے جو ہے نا یہ باب قائم کر دیا۔ وقول اللہ عز و جل وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور آیات لے کر آگے جس میں پانی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو جالنا بنایا، افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ باب فی قولہ، کہہ سکتے ہیں یا قولہ، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا کہ ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے ہم اس کو اجاج کر دیتے ہیں، کڑوا کر دیتے، بنا دیتے ہیں، فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب آگے باب میں یہ باب فی الشرب، یہ باب ہے پانی کی باری کے بارے میں، اور اس میں آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں اس میں تو ذکر نہیں ہے، اچھا چلیں نہیں بلکہ سوری ذکر ہے، وہ میں اور حدیث دیکھ رہا تھا، وہ آگے آئے گی، اس میں بھی میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ جو ہے نا بن گیا دو لوگوں کا، ایک نے کہا میں پہلے پانی لگاتا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے لگانا ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس جھگڑا چلا گیا، وہ آگے ہے۔
اچھا برالعین میں بھی ہے. ومن اور اس کا بیان رعا صدقۃ المائی جس نے جائز سمجھا پانی کا صدقہ وہبتہ ہو اور اس کو ہبہ کرنا اور اس کا ہبہ وصیتہ ہو اور اس کی وصیت کو جائزتاً جائز مقسوماً کانا و غیر مقسومن وہ پانی تقسیم شدہ ہو یا غیر تقسیم شدہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو آگے والا یہ جو باب کا حصہ ہے یا عنوان کا جو حصہ ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیوں ایڈ کیا؟ تو حاشیے والا لکھ رہے اراد المصنف بہا الرد علی من قال ان الماء لا یملک کہ جو پانی ہے نا یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو جب ملکیت نہیں ہے تو صدقہ نہیں ہو سکتا، ہبہ نہیں ہو سکتا، وصیت نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق مملوک چیز کے ساتھ ہے، ایسی چیز کے ساتھ ہے جو آپ کی ملکیت ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ رد کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے. پانی مملوک ہے، پانی ہاں. اور جہاں پہ وہ آتا ہے یا روکنے کی بات ہے وہ ہے جو مطلب ہے پانی آپ کی ملکیت نہیں ہے، باہر ہے، اوپن کہیں آپ کو مل گیا ہے پانی گڑھے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، تو پھر آپ جو ہیں جناب اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہو، تو وہ خاص شکلیں ہیں. اب یہ مشکل الفاظ ہیں جہاں سے یہ آیات لی ہیں وہاں سے ان کی وضاحت کر رہے ہیں. سجاجن کا معنی منصبن بہنے والا، منصبن. المزن اس سے مراد اصحاب بادل ہیں اور اجاج المر، اجاج سے مراد المر کڑوا ہے. فراتن کا معنی عذبن میٹھا ہے. اور عثمان نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من یشتری بیر رومتا. اب یہ جو پیچھے بات کی ہے من رعا صدقۃ الماء وہبتہ وصیت جائزہ، تو اس کی دلیل آگے ساتھ ہی لے کر آ گئے. اچھا بعد نے تو کہا ہے نا کہ یہ ہے ہی نہیں مملوک، اور بعد نے کہا وہ تقسیم شدہ اور غیر تقسیم شدہ میں فرق کیا ہے کہ بھئی اگر تقسیم شدہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا اور حکم ہے، یا تقسیم ہو چکی ہے تو اس کا اور حکم ہے، اگر تقسیم نہیں ہوئی تو اس کا اور حکم ہے. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں نہیں، دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں، وہ تقسیم ہے یا تقسیم نہیں ہے، دونوں ایک ہی کیٹاگری میں آئیں گے. عثمان نے کہا اللہ کے نبی نے کہا میں یشتری بیر روما، بیر روما جو کنواں ہے کون خریدے گا؟ فیکون دلوہ فی کا دلائل المسلمین، پھر اس کا ڈول اس میں مسلمانوں کے ڈولوں کی طرح ہو. مطلب یہ ہے کہ جیسے عام لوگ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی فائدہ لیں اور اس کو قبضے میں نہ لے لیں. تو عثمان نے یہ خریدا، تو آدھا انہوں نے حضرت عثمان نے آدھا خریدا جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور پھر آگے اس کو جو ہے یوں کہہ لیں ہبہ کر دیا، سوسائٹی کے لیے صدقہ کر دیا. تو یہ چیز مملوک ہے تو پھر یہ ہے، اور وہ ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا. سمجھ آئیے بات؟ یس. چلیں آج کل یہ جو ہمارے مسئلے ہیں تو اس کے اوپر قوانین باقاعدہ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو معاشرے کو اور صورتحال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کوئی بھی قوانین ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں. اور اگر بالفرض کوئی قانون نہیں ہے تو پھر اس میں جو جنرل جو لاز ہیں، جو عام قوانین اس میں بیان ہیں، ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتے ہیں، بلکہ کیا جائے گا. پڑھیں. یہ بات میں نے اس لیے کی میں آپ کو چلو بتا دوں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو جہاں پہ صورت آ گئی ہے آگے حدیث آئے گی، اس کو میں دیکھ رہا تھا نا، وہ اگلے صفحے پہ اینڈ پہ ہے کہ بھی دو لوگوں کو جھگڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا پہلے تو پلا لے. اب جو مطلب ہے جس کا زمین جس کی پہلے ہے، پہلے ہر صورت میں وہی حقدار ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو کیا کہتے ہیں پوزیشن ہے کسی چیز کی، جو لوکیشن ہے، جگہ ہے، اس سے جو صورتحال ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. چلیں. سال بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہوتی ہے نبی و بقدین، آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، بشاربہ منہ، آپ نے اس سے پیا.
وہیں یمینی غلام اصغر القومی، اور آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو لوگوں میں چھوٹا تھا، والاشیاخ یساری، اور بزرگ آپ کے بائیں طرف تھے۔ آپ نے کہا یا غلام اے لڑکے اتاذن لی ان اوتی والاشیاخ، کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں بزرگوں کو دے دوں؟ اس نے کہا ما کنت لیوصی بفضل منک احدا، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ترجیح دوں بفضلی، جو مجھے بچا ہوا ملے گا آپ سے، احدن کسی اور کو، اس مطلب اس بچے ہوئے پانی کے بارے میں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، فاتح ایاہ، آپ نے اس کو دے دیا۔ چلیں تو اس میں ایک طرح کی باری کا ذکر ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا، کہ بھئی اچھا اس نے کیا لکھا ہوا ہے، اچھا اس نے پیا الٹا حاشیہ لگا دی ہے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس صورت میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس سے آغاز ہوتا ہے اور وہ دوسروں سے ممتاز ہے، تو کس طرح جو ہے نا وہ باقی جو لوگوں کو پانی ہے وہ ان کو دیا جائے۔ حدثنی انس بن مالک انہا حلبت لرسول اللہ شاۃ داجن، انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے ایک پالتو بکری کو دوہا گیا، وہ فی داری انس بن مالک، انس بن مالک کے گھر میں آپ تھے، وشیب لبن و بمائن، اور اس کے دودھ میں پانی ملایا گیا۔ شابہ یشوبو کا معنی ہوتا ہے ملاوٹ کرنا، وشیب لبن و بمائن، تو اس کے دودھ میں پانی ملایا گیا، من البیر، اس کنویں تھے، اللہ تھی فی داری انس بن مالک، جو انس کے گھر میں ہے، فاوتی رسول اللہ القدح، آپ کو پیالہ دیا گیا، فشرب منہ، آپ نے پیا، حتی اذا نزع القدح، یہاں تک جب آپ نے پیالہ ہٹایا، من فیہ، اپنے منہ سے، والا یساری ابو بکر، بائیں طرف ابو بکر تھے، وہیں یمینی عرابی، دائیں طرف ایک دیہاتی آدمی تھا، بدو تھا۔ عمر نے کہا وخافا، اور وہ ڈر گئے، ان یؤتی ولا عرابیہ، کہ آپ عرابی کو دے دیں گے، آتی ابا بکر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ابو بکر کی باری، اب اس کو دیں پینے کے لیے، اندہ کا جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فآتاہ العرابی الذی عن یمینی، آپ نے اس بدو کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا، ثم قال، پھر آپ نے کہا الایمن فالایمن، دائیں طرف والا، پھر وہ بندہ حقدار ہے جو اس سے دائیں طرف جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ذرا حاشیہ دیکھ رہا ہوں، پڑھیں۔ اچھا نیا باب شروع ہو گیا۔ چلیں بہرحال، باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى لقول رسول اللہ لا يمنع فضل الماء، اس کا بیان جس نے کہا کہ پانی والا وہ پانی کا زیادہ حقدار ہے، پانی کا صاحب مالک زیادہ حقدار ہے پانی کا، یہاں تک کہ وہ یروا سیراب ہو جائے، لقول رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لا یمنع فضل الماء، جو زائد پانی ہے اس کو نہ روکا جائے، جو زائد پانی ہے اس کو نہ روکا جائے۔ چلیں اب لوگ پتہ کیا کرتے تھے، یہ جو کہا لا یمنع فضل الماء، زائد پانی کو نہ روکا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز مطلب بندہ کنویں نکلوایا ہوا ہے تو بندہ جناب جو ہے وہ روک نہیں سکتا، یا سب لوگ اس کے حقدار ہیں،
اگر یہ ایسی بات ہوتی تو حضرت عثمان والا جو مسئلہ ہے پھر وہ ہبہ صدقہ نہ کرتے، ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جب خریدنا تھا تو اضافی پانی جو ہے ان کی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی پانی ہے بھئی وہ تو لوگوں کا ہے، لوگ اس کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے، چلیں جی وہ لائٹ چلی گئی ہے نا، اس لیے ہم کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرح کا جو اضافی پانی ہے نا اس کو لوگ روک لیتے تھے۔ کون سا پانی؟ کہ باہر کہیں کھڑا ہو گیا ہے زمینوں میں، جیسے یہاں بارشیں بورشیں ہوتی ہیں گڑھوں میں، تو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ جانوروں کو پانی پلانا یا پینے کے لیے بھی پانی لوگ ادھر سے جناب لے کر صاف کرتے تھے، جیسے یہ کھالے شالے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو روکتے تھے۔ اور ان کو روکنے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ ہوتا تھا تاکہ دائیں بائیں کی جو خود رو جو گھاس ہے وہ بھی لوگ مطلب ہے ادھر جانور نہ لے کر آئیں اور وہ بھی میں استعمال کروں۔ تو آپ نے منع کر دیا کہ بھئی یہ طریقہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایک چیز خود رو گھاس ہے، جیسے وہ بندہ فائدہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے، باقی سب لوگ بھی اس کے حقدار ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جیسے وہ بندہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس کو لے رہا ہے کہیں جمع ہو گیا تو باقی لوگ بھی جو لے سکتے ہیں۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی؟ ہاں جی۔ تو حدیث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع فضل الماء یا لا یمنع، اضافی پانی نہیں روکا جائے گا یا نہ روکا جائے، لیمنع بھی الکلأ، تاکہ اس کے ذریعے گھاس کو روکا جائے۔ ہاں گھاس روکنے کے لیے اضافی پانی نہ روکا جائے، گھاس روکنے کے لیے اضافی پانی نہ روکا جائے۔ ابھی وہ میں نے آپ بتا دی ہے کہ گھاس جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ روکتے تھے۔ ابھی اس کے اوپر یہ جو ہے نا اگلی حدیث بھی چلیں پڑھ لیں، وہ حاشیہ لگایا ہوا میں پڑھ دیتا ہوں، چیز مزید کلیئر ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الکلأ، تم اضافی پانی کو نہ روکو لتمنعوا به فضل الکلأ، اضافی گھاس کو روکنے کے لیے، تاکہ تم روکو اس کے ذریعے اضافی گھاس کو، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کے اوپر یہ حاشیہ لگا رہے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں حاشیہ لگانے والے کہتے ہیں ھذا تعلیل للترجمۃ ووجہہ ان منع فضل الماء انما یتوجہ اذا فضل عن حاجت صاحبہ، اضافی پانی کو روکنا انما یتوجہ اذا فضل عن حاجت صاحبہ فہذا یدل، ترجمہ یوں کر لیں کہ قابل توجہ بات مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے، اگر صاحب سے کی حاجت سے پانی زیادہ ہے تو پھر قابل توجہ بات ہے، اور یہ چیز دلالت کر رہی ہے علی انہ احق بمائہ عند عدم الفضل، کہ آدمی زیادہ حقدار ہے اپنے پانی کا عند عدم الفضل، جب پانی جو ہے وہ زائد نہیں ہے۔ اور والمراد من حاجت صاحبہ، اور صاحب کی حاجت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے حاجت نفسی و عیالہ و زرعہ و معیشتہ، یعنی اپنی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے، اپنے جو گھر ہے کنبہ قبیل ہے اس کی ضرورت وہ پوری کرے اس میں سے، اور کھیتی کی اور جانوروں کی۔ وہذا فی غیر الماء المحرد فی الاناء، اور یہ اس پانی کے بارے میں ہے جو اس نے جمع نہیں کیا برتن میں۔ فإن المحرد فی لا یجب بذل فضلہ، اور وہ جس کو جمع کر دیا گیا ہے، جیسے آپ گھر میں جناب ٹینکی میں جمع کر لیا یا کسی اور جگہ میں جو ہے وہ پانی کو سٹور کر لیا تالاب میں، تو لا یجب بذل فضلہ، تو اضافی پانی کو خرچ کرنا واجب نہیں ہے، الا للمضطر، مگر مجبور کے لیے۔ ایک بندہ مضطر ہے، اضطراری کیفیت ہے، تو پھر خرچ کرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے، ادروائز ضروری نہیں ہے۔ وہ صحیح، اور یہی بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ چلیں باب من حفر بیرن فی ملکی، اس کا بیان جس نے کنواں کھودا اپنی ملکیت میں، لم یضمن، وہ مالک وہ ضامن نہیں ہوگا۔ کس چیز کا ضامن؟ اگر کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی بندہ کنویں میں گر گیا، کیونکہ اس کی زمین ہے
اس نے اپنی زمین میں جو ہے نا کھودا ہوا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ جانا ہے کسی اور کی جگہ میں تو آپ ذرا دھیان سے جائیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدن جبار، جو کان ہے رائے گاہ ہے، مطلب کان میں اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کان کا جو مالک ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب دیت دے دو، تاوان دے دو، چٹی بھر دو، ہمارا بندہ اس کو نقصان پہنچ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان والی جگہ ہے. والبیر جبار، اور جو کنواں ہے وہ بھی رائے گاہ ہے. لوگ کنواں نکلواتے تھے، کنواں زمین میں کھودا جاتا ہے نا. آج کل تو جدید مشینری ہے اور کنواں شوؤں کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہے. ہم تو اور طرح مطلب ہے زمین میں بور کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں وغیرہ. تو وہ لوگ کیا ہوتا تھا بڑے بڑے گڑھے جو کنواں ہوتا ہے وہ کھودتے تھے. اب کیا ہوا، کھودتے جا رہے ہیں، اوپر سے بسا اوقات زمین مل جاتی تھی، اوپر سے زمین، کیونکہ جو جدید ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھے. اب لوگ اندر دفن ہو گیا، مر گئے، ایسا ہو جاتا تھا. تو وہ کہا گیا کہ بھئی پہلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے خطرناک کام ہے، اس لیے آپ دھیان سے کریں. والاجماع جبار، اور جو جانور ہے وہ بھی، اس کا نقصان بھی رہے گا. اگر کسی کے جانور نے نقصان پہنچایا، لیکن یہ تب ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ان کے جانور ہیں، وہاں پہ کوئی جانور آپ کو ٹکر مارے تو ذرا دھیان سے جائیں. یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں آپ کھلے چھوڑ دیں اور جناب ٹکر مارنے والی گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ٹانگیں لاتے مارنے والا جناب گدھا ہے اور وہ کسی کو مار دے. ہاں، اب آپ گئے والا جماع جبار، تو یہ ادھر اس کا نا کیا کہتے ہیں، ادھر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی. پھر رکادی، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے معاشروں میں رولز قوانین بنے ہوئے ہیں. ضمن میں بات بتا رہا ہوں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. آپ محلوں میں ایسے جانوروں کو کھلا چھوڑ نہیں سکتے، آپ رکھ نہیں سکتے. اگر کوئی بندہ کمپلین کر دے تو گورنمنٹ آپ سے پوچھے گی، کیونکہ گلی کا مطلب باڑا نہیں ہے، گلی کا مطلب بازار ہے، گزرگاہ ہے. آپ نے گزرنا ہے وہاں سے. یہ نہیں کہ جانور لے آؤ، رکھنے کا شوق ہے جی اور بلا کے سارے گلی میں گند ڈال دو، باندھ دو، آنے جانے والے لوگ پریشان ہوں. اور یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو معاشرے میں رہنے کے جو آداب ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، اور جن کو لوگوں کی پریشانیوں سے غرض نہیں ہوتی. ان کو صرف اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، لوگ جو ہیں وہ بھاڑ میں جائیں. وفر رکازی الخمس، اور جو زمین سے جو چیز زمانہ جاہلیت کا ملے، کوئی کیا کہتے ہیں خزانہ وغیرہ، اس میں الخمس 5واں حصہ ہے. آپ 5واں حصہ گورنمنٹ کے دیں گے، پھر باقی جو 4 حصے ہیں وہ آپ کے. چلیں پڑھیں. اچھا، انہوں نے امام بخاری نے باب قائم کیا، باب من حفر بیرن فی ملکی، اور نیچے جو ہے نا والبیر جبارن لے کر آ گیا اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کر دیا. یعنی اس میں یہ صورت بھی آتی ہے کنواں رائے گا، کو بندہ کنویں میں گر جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنواں اس نے اپنی ملکیت میں جو ہے نا وہ کھودا ہو. اور اگر وہ عام راستے میں کنواں کوئی بندہ کھود دیتا ہے اور اس میں، تو پھر والبیر جبارن کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. باب الخصومت فی البیر والقضاء فیہا، کنویں کے بارے میں جھگڑے کا بیان، والقضاء فیہا، اور اس میں فیصلے کا بیان. چلیں. آپ کے دور میں ایک صورت پیش آئی تھی، وہ نیچے حدیث میں ہے، اور تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر دیا. عن عبداللہ یعنی نبی قال من حلف علی یمین، جس نے کسی چیز پہ قسم اٹھائی، یقتطع بہا مال امرئ مسلم، اور وہ اس کے ذریعے مسلمان آدمی کا مال جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، ہوا علیہ فاجر، اور وہ اس قسم میں وہ غلط ہے. باتیں نہیں کریں بھائی. لقی اللہ، وہ اللہ کو ملے گا، وہ علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوں گے. فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الآیہ. وہ پس منظر بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں فجعل اشعث آ گئے، انہوں نے کہا ما یحدثکم ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کیا بیان کرتے ہیں تمہیں؟ فی انزلت هذه الآیۃ، میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی.
کانت لی بیرن، میرا کنواں تھا، فی ارض ابنی ام لی، چچا کے بیٹے کی زمین میں، فقال علی، تو ہمارا جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا، میں نے کہا میرا، آپ نے کہا شہودہ کا، اپنے گواہ لے کر آ، یا پھر شہودو کا، تیرے گواہ کدھر ہیں؟ میں نے کہا مالی شہودن، میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، ہم نے معاملہ کیا تھا آپس میں، وہ اس کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ تو آپ نے کہا فیمین ہو، تو پھر اس کی قسم چلے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اذن یحلف، تب وہ قسم اٹھا دے گا۔ فذکر نبی ھذا الحدیث، اللہ کے نبی نے یہ بات ذکر کی۔ فانزل اللہ ذلک تصدیقا لہو، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات اس کی تصدیق میں نازل کیے کہ بھئی جو بندہ ایسا کام کرے گا اور قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت جو ہے وہ لے گا، تو اس کے لیے جو ہے یہ فلاں فلاں جو ہے یہ وعید ہے۔ چلیں، اس کے گناہ کا بیان، جس نے مسافر کو روکا پانی سے، پانی بندہ، وہی بات ہے نا، پیچھے بھی آپ کو میں نے بات بتائی ہے کہ لوگ، وہ صحرائی علاقہ ہے، لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے، تو ایک بندہ اس کو پیاس لگ گئی ہے، آپ کے پاس پانی ہے، یہ جیسے ہمارے یوں کہہ لو نلکا لگا ہوا ہے، ایک بندہ وہاں سے پانی پینا چاہتا ہے، جانور کو پانی، یا آج کل جیسے گاڑی کو بندہ کار روکتا ہے، وہ وہاں سے پانی لیتا ہے، پانی لینا چاہتا ہے، گاڑی میں ڈالنا چاہتا ہے، اب آپ اس کو، اضافی پانی ہے، آپ اس کو دیتے نہیں، خام خواہ، بخل ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے بخل ہوتا ہے خام خواہ کا ہی، ہاں جی، تو یہ جو ہے اس کے بارے میں، اس کے گناہ کا بیان، جس نے مسافر کو پانی سے روکا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بس میں بیٹھ گئے، وہ بھائی صاحب پانی بیچنے والا آ گیا، آپ نے بوتل کھینچی ادھر سے، پینی شروع کر دے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ حدیث کے اندر ہے، جس نے پانی سے مسافر کو روکا، میں مسافر ہوں، ہاں لیا کڈ پانی ادھر، اڑا پھڑا مینوں بوتل، چل نکل دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پڑھو۔ ہاں یہ تو ویسا ہی استنباط ہے۔ وہ ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا یار یہ مولوی کس طرح کے مسئلے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ اصل میں میرا خیال ہے دیوبندی تھا، اس نے کہا یہ جو تمہارے وہابی ہیں، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ہوتے ہیں نا ہر جگہ پہ کوئی ماشاءاللہ کوئی شگوفے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جناب نا، وہ ہمارے گاؤں کا ہے، ان کی بس ہے، تو وہ وہابی ہے، تو میں بیٹھ گیا، تو اس نے کہا بھی آپ چھت پہ بیٹھو۔ میں نے کہا کیوں، چھت پہ کیوں بیٹھوں؟ کہتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو سفر ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، اندر بیٹھو گے آپ آرام سے جاؤ گے، آپ کو عذاب ملنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ عذاب لو آرام سے نہیں، تاکہ جو حدیث ہے وہ سچ ثابت ہو۔ وہ حدیث کا کوئی اور مطلب ہے، آپ جناب اس کا کوئی اور ہی مطلب نکال رہے ہیں، کوئی اور ہی، تو یہ جو صورت میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہے وہ والی ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے آپ پانی چھین لو، میں مسافر ہوں جی۔ پڑھیں۔ او بھائی پڑھو کہ میں پڑھ دوں، آپ لوگ سو جاتے ہو۔ میں نے سنا ابو ہریرہ سے وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ثلاثۃ، تین لوگ ہیں، لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رجل، ایک وہ بندہ، کان لہ فضل ماء، اس کے پاس اضافی پانی ہے راستے میں، فمانعہ، پھر اس نے روکا اس کو مسافر سے۔ وہی بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ لوگ آتے تھے، جانوروں پہ جاتے تھے، اور راستے میں جناب چارہ ہے، پانی ہے، اب ان کی ضرورت ہے۔ ورجل بایا اماما، اور ایک وہ آدمی جس نے امام کی بیعت کی، لا یبایع الا للدنیا، وہ بیعت نہیں کر رہا مگر دنیا کے لیے، صرف اس لیے کہ بھئی ادھر سے پیسے، جیسے ہمارا مسئلہ ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا بندہ کون ہے، یہ مستحق کون ہے، کون سرو کرے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روٹی چنگی کنے کھوا دیتی ہے۔ ہاں جی، وہ جناب جلسہ کرتے ہیں، ابھی بھی جلسہ ہوا ہے لاہور میں، اب میں نام نہیں لیتا ہوں کن کا، اور اس کے بعد جناب انہوں نے وہاں پائش آئے، اور جناب گوشت اور نان گرم گرم، وہ جس کے بارے میں مشہور ہے، روغنی نان لفافیاں دے بیٹے، پولے پولے ہضم شریف، ہاں جی، وہ پولے پولے نان کھانے کے لیے ابھی لوگ وہاں پہ ٹوٹ پڑے، اور وہ کھانے گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ نان شان کھا کے مطلب ہے نا جیسے کر لیتے ہیں، ایسے لوگ وہ بیعت کرتے تھے
کہ بھئی کون مجھے جو ہے نا وہ پیسے دے گا، کس سے میں کون سا فائدہ لے سکتا ہوں۔ بندہ نہیں دیکھنا، بس یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو مسئلہ ہے وہ سیدھا کیسے ہوگا، میرا الو کیسے سیدھا ہوگا، باقی جو ہے نا سوسائٹی معاشرہ اس کو چھوڑ دیں، جیسا ہمارے معاشرے میں کلچر ہے۔ فَإِنْ آتَاهُ رَضِيَ، اگر وہ اس کو دیتا ہے اس میں سے راضیہ، وہ خوش ہوتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطِ مِنْهَا، اور اگر وہ دیتا نہیں ہے ساخطہ، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ، اس کے بارے میں بھی وعید ہے۔ اور ایک وہ بندہ اقام الصلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد اس نے اپنا جو صلاۃ و سامان ہے اقامہ، اس نے بازار میں لگایا، کھڑا کیا۔ شام کو سامان سمیٹتے تھے نا، اندھیرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، شام سے پہلے سرگرمی ہے۔ اب عصر کے بعد، عصر سے لے کے شام تک جو ہے اس نے اپنا جو سامان ہے وہ نکالنا ہے، تو اس نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ، ابھی یہ بھی جلدی میں ہے، دوسرا بندہ بھی جلدی میں ہے۔ اب اس نے کہا قسم اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لقد اوتیت بہا کذا و کذا، مجھے اس کے بارے میں اتنا دیا گیا۔ فصدق رجل، دوسرے آدمی نے اس کی تصدیق کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ بھی گنہگار ہے کہ جلدی سامان بیچنا ہے، اور بیچنے کے لیے اس نے مذہب کا سہارا لیا ہے۔ ثم قرأ هذه الآية، پھر یہ آیت پڑھی ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا۔ چلیں، نہروں پر بند باندھنے کا بیان۔ چلو، ایسد دعا، پانی روکنا اس کا۔ نہروں سے پانی آتا ہے نا، اب یہ نہیں کہ نہر سے پانی آ رہا ہے، ابھی ظاہر بات ہے اب ایک بندے نے پانی لگانا ہے، پانی روکے گا تو لگے گا۔ اب ایک بندے، یہ سب لوگ کہیں بھی یہ نہر مشترکہ ہے، لہذا سارے ایک ٹائم پانی لان لگ پین، پھر تو کام خراب ہو جائے گا نا۔ طریقے کے ساتھ ہے، باری باری کے ساتھ، اس لیے وہ باریاں مقرر ہوتی ہیں، اور یہ وہ باری والی حدیث ہے جو بھی میں بات کر رہا تھا۔ عن عبداللہ بن زبیر انہ حدثہ، میں پڑھ دیتا ہوں، ان رجلا من الانصاری، انصار کے ایک آدمی نے خاصم زبیر سے جھگڑا کیا اللہ کے نبی کے بعد، فی شراج الحرۃ، حرہ کے نالے کے بارے میں، فی شراج الحرۃ، نالوں کے بارے میں، التی یسقون بها النخل، جن کے ذریعے وہ کھجوروں کو پانی پلاتے تھے۔ حرہ میدان تھا، اور وہاں سے جناب بارش برستی تھی، چھوٹے چھوٹے نالے نکلتے تھے، اور وہاں سے پھر آگے وہ نا انہوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہ جو کھالے ہوتے ہیں، وہ کھال نکال کے آگے وہ پانی لگاتے تھے، وہ ان کو چھوٹی نہر کہہ لو یا کھال کہہ لو یا جو بھی ہے۔ انصاری نے کہا سر الماء یمرو، پانی چھوڑ، گزرنے دے۔ فابا علیہ، تو اس نے انکار کر دیا زبیر نے۔ فاختصم عند النبی، انہوں نے کہا میری باری ہے بھائی، پہلے میں، تو دونوں کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ اب پہلے زمین زبیر کی آتی تھی، اوپر تھی، پھر نیچے، اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے نا بھائی، پہاڑی علاقہ ہے نا، اونچی نیچی جگہ ہے، تو اوپر آتا تھا، پھر آگے وہاں سے نالے نکلتے تھے نیچے کو، اس لیے اوپر نیچے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ میدانی علاقے میں تو اور صورتحال ہے نا، میدانی علاقے میں تو فاختصم عند النبی، دونوں اللہ کے نبی کے پاس جھگڑا لے کر آگے، اللہ کے نبی نے کہا زبیر سے، اس کی یا زبیر، اے زبیر پانی پلا، ثم ارسل الماء، آپ نے کہا پانی لا کے یار زمین آگے دے دے، پانی آپ تم لگا لو پھر آگے دے دینا، زمین جسٹ لگا کر پھر پانی کو چھوڑ دے، الا جاری کا اپنے پڑوسی کی طرف۔ فغضب الانصاری، انصاری کو غصہ آ گیا، اس نے کہا ان کانا ابن عمتی کا، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس وجہ سے آپ نے اس کی فیور کی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ پانی پہلے مجھے لگا لینے دے، مجھے پتہ نہیں پانی ملے یا نہ ملے، میری زمین آگے ہے، آپ نے اس کو کہہ دی ہے۔ فتلون وجه رسول اللہ، آپ کا چہرہ جو ہے وہ رنگ آپ کا بدل گیا، چہرہ بدل گیا، رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا اس کی یا زبیر، اے زبیر پانی لا، ثم احبس الماء، پھر پانی کو روک، حتی یرجع الی الجدری، یہاں تک کہ پہنچ جائے الی الجدری، وہ جو بننا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کی جو دیوار ہے، ہوتا ہے نا بننا، پہلے کہا تھا پانی لگا جب سب زمین تر ہو جائے آگے چھوڑ دیں، اب کہا پانی لگا، تر ہونے کے بعد جب زمین میں پانی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پانی رک جاتا ہے، پھر جب وہ رک جائے اور وہ بننے تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے نا آگے چھوڑنا ہے، چنگی طرح لا لے، اپنا جو حق ہے وہ پورا کر لے۔ زبیر نے کہا واللہ انی لاحسب، اللہ کی قسم یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ آیت نازل ہوئی ہے فی ذالک، اسی بارے میں، کون سی آیت؟
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنائیں، فیصلہ کرنے والا بنائیں ان معاملات میں، شجر بینہم، ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پیدا ہو، ان معاملات جن میں ان کے درمیان اختلاف ہو۔ محمد بن عباس نے کہا قال ابو عبداللہ لیس احد یذکر عروۃ عن عبداللہ الا لیس فقط۔ سند کی بات آگے پڑھیں جی۔ اوپر والے کی باری قبل الاسفل، نیچے والے سے پہلے، وہی نا میں نے کہا نا علاقائی چیزیں ہوتی ہیں پھر لوکیشن کے لحاظ سے۔ اب وہاں پہ پانی جیسے اوپر سے نیچے آ رہا ہے نا، پہلے اوپر والا مستحق پھر نیچے والا، یہ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر دیا۔ عروہ نے کہا قاسم زبیر رجلا من الانصار، وہی بات جھگڑا ہو گیا زبیر کا انصار کے ایک آدمی سے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا زبیر اس کی سمارسل، پانی لگا کر پلا کر چھوڑ۔ انصاری نے کہا انہو ابن عمتی کا، یقیناً یہ آپ کے پھپھی کا بیٹا، اس لیے آپ نے کہا اس کی یا زبیر حتی یبلغ الجدرہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ جو بننا ہے اس تک، سمام سے پھر روک لے۔ زبیر نے کہا فاسبو ہادی الآیت نازلت فی ذالک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ چلیں اچھا، یہ جو اوپر ہے نا حتی یبلغ الجدر ثم امسک، پھر روک لے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں بعض نے تو یہ کہا ہوا ہے، بلکہ کہا نہیں ہوا کہ اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے کہ یہاں پہ امسک نہیں ارسل ہونا چاہیے تھا، پھر پانی کو چھوڑ دے، تو یہ کیا مسئلہ ہوا؟ پانی لگا پھر پانی کو روک لے، پانی کو روک لے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو روک لے پانی لگانے سے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روک لے۔ لیس المراد امساک الماء بل بل امسک نفسک عن سقی، امسک نفسک عن سقی۔ چلیں شرب الاعلی، اوپر والے کی باری ہے، لڑکا بین ٹخنوں تک۔ اب وہ آگے وضاحت کر رہے ہیں، یہ جو کہا نا پانی کو روک لے، کتنا پانی بندہ روکے؟ کہ بندہ کہے بھی ٹھیک ہے اب میری زمین کو پانی لگ گیا ہے، بھی اتنا پانی روک لے گا جناب بندہ اندر ڈوبن لگ پوے، ہاں اتنا پانی روک لو کہ آپ گھٹنوں تک آ جائیں یا کہ ٹخنوں تک آ جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ٹخنوں تک، یہ مراد ہے۔ آگے وہی حدیث میں دوبارہ لے کر آ گئے۔ اور وہ بن زبیر سے مروی انہ حدث ان رجلا من الانصار خاصم زبیر فی شراج من الحرہ، انصار کے ایک آدمی نے زبیر سے جھگڑا کیا حرہ کے نالے کے بارے میں، نالوں کے بارے میں، یسقی بها النخل، جن کے ذریعے کھجوروں کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی یا زبیر فامروا بالمعروف، آپ نے ان کو نیکی کا حکم دیا یا دستور کے مطابق حکم دیا، فامروا بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو چیز چل رہی تھی، ثم ارسل الی جارک، پھر پانی جو ہے وہ چھوڑ اپنے پڑوسی کی طرف۔ انصاری نے کہا ان کان ابن عمتی کا فتلون واجب رسول اللہ ثم قال اس کی ثم احبس حتی یرجع الماء الی الجدر، یہاں تک کہ پانی لوٹا جدر تک، دیوار تک۔ وَاسْتَوْا عَلَى وَقَّوْا، آپ نے اس کو پورا حق لے کر دیا۔ زبیر نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ان هذه الآیۃ انزلت فی ذلک، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ مر سے ابن شہاب نے کہا فقدرت الانصار والناس قول النبی، انصار اور لوگوں نے اللہ کے نبی کے قول اس کی ثم احبس حتی یرجع الماء الی الجدر کا اندازہ لگایا، قدرت فکان ذلک الی الکعبین، تو وہ دونوں ٹخنوں تک تھا، تو وہ دونوں ٹخنوں تک تھا۔ چلیں جی پڑھیں۔ پانی پلانے کی فضیلت کا بیان، اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں، جو بیسک ضرورت ہے، آپ کسی جانور کو پلا دیتے ہیں یا کسی انسان کو پلا دیتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ فضیلت والا عمل ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ پڑھیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی چل رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، اس کو سخت پیاس لگ گئی، فنزل بیرن کنویں میں اترا، فشرب منها، وہاں سے پیا، ثم خرج، پھر وہ نکلا، اچانک اس نے کتا دیکھا، یلاسو، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہاں پر آتا کہتے ہیں نا، ہاں جی ہاں پر آتا، یا کلو سرا من العطش، مٹی جو ہے وہ گیلی مٹی وہ کھا رہا تھا پیاس سے، تو اس نے کہا لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ می، اس کو پہنچی ہے اس جیسی پیاس، اس جیسی بات جو مجھے پہنچی ہے، فنازل بیرن، وہ کنویں میں اترا،
بھائی دروازہ بند کر دیا کریں۔ فمالا خفا، اس نے موزہ بھرا، سمام سکاؤ بفی، پھر اس کو روکا اپنے منہ کے ساتھ، منہ میں پکڑ گئے اور ہاتھوں کے ساتھ اوپر چڑھا، سمارا کیا، پھر وہ چڑھا، فسق الکلب، اس نے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ له، اللہ نے اس کا شکر ادا کیا، فغفر، اس کو معاف کر دیا۔ یہ لوگوں کو سنانی چاہیے، ہمارے معاشروں میں یہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں، چلو ویسے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم آوارہ کتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا خیال بندہ رکھے، پانی پلا دو یا کچھ چیز، ہم کیا کرتے ہیں وٹے مارتے ہیں، جہاں بھی کو دیکھ لو کتا جناب اس کو مارو، اچھے طریقے سے بھگاؤ۔ فغفر له، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اگر آپ نے ختم کرنے تو پھر مہم چلاؤ، ان کو ختم کرو، ٹھیک ہے، اگر ایسے آپ نے ہیں کوئی باہر ہے تو یا کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، ہمارے لیے جانوروں میں بھی اجر ہے۔ آپ نے کہا فی کل کابد رطبۃ، ہر تر جگر میں اجر، اجر ہے، تر جگر سے مراد جاندار چیز ہے، اس میں اجر ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے فی کل کابد رطبۃ ای حیۃ کنا عن الحیات بالرطوبۃ، آپ نے رطوبت سے زندگی مراد لی ہے، لأنها لازمۃ لها، والمعنى الاجر ثابت فی ارواء کل کابد حیۃ۔ چلیں، اللہ کے نبی نے کسوف کی نماز پڑھی، سورہ گرین لگ گیا تھا، فقال دنت منی النار، آپ نے کہا، وہ لمبی حدیث آپ نے پہلے پڑھی یا نہیں پڑھی، پھر دوبارہ پھر آ جائے گی اگر جنہوں نے نہیں پڑھی تو، آگ میرے قریب ہے حتی قلت، یہاں تک میں نے کہا اے ربی وانا معہم، میں ان کے ساتھ ہوں، آگ میرے قریب آ رہی ہے۔ فاذا امرأۃ، اچانک میں نے ایک عورت دیکھی، حسیب تو میرا خیال ہے انہ قال، آپ نے یہ کہا تھا تخدشها حرۃ، بلی اس کو نوچ رہی تھی۔ آپ نے کہا ما شأن هذه، اس کا کیا معاملہ ہے، بلی اس کو کیوں نوچ رہی ہے، اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حبستھا، اس نے اس کو روکا تھا، حتی ماتت جوعا، یہاں تک کہ یہ بھوک سے مر گئی، یہاں تک کہ یہ بھوک سے مر گئی۔ چلیں، چلیں جی پڑھے وہ کام پڑ گیا تھا، پڑھیں جلدی کریں۔ عن عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے، عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ قال اصیبت امرأۃ فی حرۃ حبستھا حتی ماتت جوعا، وہی حدیث ہے، ایک عورت کو عذاب دیا گیا بلی کی وجہ سے، جس نے اس نے اس کو روکا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، فدخلت فیہا النار، وہ عورت اس کی وجہ سے آگ میں چلی گئی۔ قال فقال واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لا انتی اطعمتیہا ولا سقیتیہا حین حبستیہا ولا انتی ارسلتیہا فاکلت من خشاش الارض۔ راوی نے کہا آپ نے یہ بھی کہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہ تو نے اس کو کھلایا اور نہ تو نے اس کو پلایا جب تو نے اس کو روکا، اور نہ تو نے اس کو چھوڑا کہ وہ فاکلت، وہ کھا لیتی، من خشاش الارض، زمین کے جو کیڑے مکوڑے، زمین سے جو جاندار ہیں، کوئی چوہے شوہے پکڑ کے کھاتی یا کوئی اور چیز کھاتی وہ، اور وہ زندہ رہتی۔ چلیں، اس کا بیان جس نے یہ سمجھا کہ حوض کا مالک والقربت، اور مشکیزے کا مالک، حق کو بالمائی، حق کو بما ہی، اپنے پانی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ایک بندہ مالک ہے تو وہ دوسروں سے، اب یہ تو نہیں ہے کہ میں جناب ایک چیز بھر کے لے کر آؤں، ہاں، یا میں محنت کروں وہ کوئی چیز نکالوں اور آپ سب لوگ بعد میں آ جائیں ہاں جی ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق ہے، یہ تو ویسے ہی بات غلط ہے۔ پڑھیں، ابھی پیچھے حدیث پڑھی، آپ کے پاس پیالہ لایا گیا، آپ نے پیا، دائیں طرف غلام تھا، بابا حدث القومی، قوم میں نو عمر تھا، چھوٹا تھا، والا شیخ، یہ سارے بزرگ بوڑھے آپ کے بائیں طرف تھے۔ آپ نے کہا یا غلام وتاذن لی ان اوتی الشیخ، یا تو مجھے اجازت دیتا ہے میں ان بڑوں کو دے دوں؟ اس نے کہا ما کنت لیوصل بنصیبی منک احدا، میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنا حصہ جو آپ سے مجھے مل رہا ہے وہ اس پہ کسی اور کو ترجیح دوں، یا رسول اللہ فاتح، یا آپ نے اس کو دے دیا۔ چلیں، اب یہ کہہ رہے ہیں
کہ امام بخاری کی جو مراد ہے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا یہ اوپر والے جو حدیث لے کر آئے ہیں باب کے ضمن میں، اس کا کوئی تعلق باب سے تو نہیں کوئی خاص سے، الا یہ کہ دائیں طرف بندہ بیٹھا زیادہ مستحق ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بأن مراد البخاری انہ اذا استحق الایمن ما فی القدح بمجرد جلوسه واغتصب به فكيف لا يختص به صاحب الید والمتسبب فی تاثیرہ۔ اب دائیں طرف بیٹھنے سے بندہ مستحق ہو گیا، ایک بندہ وہ چیز لے کر آتا ہے اور وہ سبب بنتا ہے اس کی تحصیل میں، محنت کرتا ہے، تو وہ زیادہ حقدار کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، اور یہ دقیق استدلال ہے۔ سمیعت ابا ہریرہ عن نبی قال والذی نفسی بیدی لازودن رجالا عن حوضی، میں کچھ آدمی کو اپنے حوض سے ازودن زیادہ ازود ہانکوں گا، میں دور کروں گا، میں چلو پیچھے ہو جاؤ۔ کما تو زاد الغریبۃ، جیسے کہ من الابل، اونٹوں میں سے اجنبی اونٹ کو ہانک دیا جاتا ہے، عن الحوضی، حوض سے۔ تزودانی کا معنی ہے تمنعانی، ٹھیک ہے، روکا جانا، یعنی میں روک دوں گا کچھ لوگوں کو اپنے حوض سے چلیں۔ تو ظاہر بات ہے بندہ تبھی روکتا ہے نا جب زیادہ مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ اگر بندہ حق ہی نہیں رکھتا تو دوسروں سے، تو پھر کیسے بندہ روکے گا؟ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل پہ رحم کر، ابن عباس نے کہا لو ترک زمزم، اگر زمزم کو چھوڑ دیتی، او کالا، یا انہوں نے کہا لو لم تغرف من الماء، پانی میں سے چلو نہ بھرتی، لکان عینا معینا، وہ بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ واقبل جرہم، جرم آ گیا قبیلہ، انہوں نے کہا تاذنین ان ننزل عندک، کیا آپ اجازت دیتی ہیں ہم آپ کے پاس اتریں؟ ہاں ویسے یہ بات جب میں پڑھتا ہوں مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے، اکیلی عورت ہے اور یہ قبیلے والے بڑے شریف لوگ ہیں جو ایسے کہہ رہے ہیں، ادروائز وہ لوگ تو وہاں پہ زبردستی کھو کے جناب چیز لے لیتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ بہرحال واقبل جرم فقالوا تاذنین ان ننزل عندک، قالت نعم ولا حق لکم فی الماء، اور تمہارے لیے پانی میں حق نہیں ہے، حق میرا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قالوا نعم، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں حاشیے میں، خطابی نے کہا فی ان من انبت مان فی فلات من الارض، بھائی یہ جو شارحین ہیں، جو شرح لکھنے والے ہیں، انہوں نے جو حوالے دیے ہوئے نا، بڑے بڑے یہ جو شارحین ہیں اور علماء کرام ہیں، تو وہ ان میں جو مین پوائنٹ ہوتا ہے یا کوئی اہم کوئی نقطہ ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اہم باتیں انہوں نے اہم لکھی ہوئی ہیں۔ تو جس نے پانی کسی صحرا میں نکالا، مالک کا اس کا مالک ہوگا، ولا یشارکہ غیرہ فی، اور اس کا غیر اس میں اس کا شریک نہیں ہے، الا برضاہ، مگر اس کی رضا کے ساتھ، الا مگر یہ بات بھی ہے کہ لا یمنع فضلہ اذا استغنی عنہ، اگر وہ بے نیاز ہے تو اضافی پانی روکے گا بھی نہیں۔ اور حاجرہ نے شرط کیوں لگا دی تھی؟ حاجرہ نے صرف اتنی شرط لگائی تھی کہ وہ اس کے مالک نہیں ہے، یہ نہیں کہا تھا پانی میں آپ کو نہیں دوں گی، پانی اپنا باہروں لے کے آنا، جب یہ تو کسی نے پانی نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا لا حق لکم فی الماء، تمہارے لیے پانی میں حق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو، پانی میرا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پڑھو، پڑھ لیے۔ عن ابی ہریرہ عن نبی قال، اللہ کے نبی نے کہا ثلاثۃ، تین لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے، رجل حلف علی صلاتہ، اس نے سامان پہ قسم اٹھائی، لقد اوتی ابی اکثر مما اوتی، اس کو دیا گیا اس سے بھی زیادہ جو اس کو دیا گیا، جو اس کو دیا گیا ہے نا، انہیں اس نے قسم اٹھائی کہ اس کو زیادہ دیا گیا تھا، اور وہ زیادہ بول رہا ہے اس کے لحاظ سے جو اس کو دیا گیا، اس کو 100 روپیہ دیا گیا، وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم اس کے 200 روپیہ ملتے تھے، مثال دے رہا ہوں، وہ کاذبٌ، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بات نہیں کرے گا۔ ورجل حلف علی یمین کاذبۃ، جس نے جھوٹی قسم اٹھا دی عصر کے بعد، لیقتطع بہا، مال بیچنا ہے، اور مال بیچنے کے لیے اس لیے عصر کے بعد لوگ مال بیچتے تھے جلدی تاکہ فارغ ہو جائیں، تو اس لیے عصر کی قید لگا دی ہے، لیقتطع بہا مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائہ، جس نے اضافی پانی روکا، اللہ کہے گا الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل مائن، آج میں اپنا فضل تو اسے روک رہا ہوں جیسے کہ تو نے اضافی پانی روکا۔
وہ پانی، اس پانی میں سے اضافی بن رکا لم تعمل یدا کا، جو تیرے ہاتھوں نے، جن میں عمل نہیں کیا تھا، تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ چلیں، کوئی چراغاہ، کوئی محفوظ ایریا، مخصوص ایریا نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے پیغمبر کا۔ مطلب یہ ہے کہ باہر جو عام زمین ہے اس میں جو خضر جو گھاس ہے اگی ہوئی، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جیسا کہ وہاں لوگ کر لیتے تھے، بھئی یہ فلاں ایریا اتنا میرا ہے، یہاں صرف میرے جانور، حالانکہ وہ نہ تو زمین اس کی ہے اور نہ اس نے وہ گھاس اگائی ہوئی ہے۔ ہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے جانوروں میں جو کہ معاشرے کے ہیں ان کے لیے ایسے کوئی نہ کوئی ایریا مختص کر سکتی ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس میں گورنمنٹ کے جو جانور ہیں للہ ولرسول کے، یہ مطلب ہے ہاں وہ اس میں چر سکتے ہیں کہ اور جانور اس میں نہ آئیں، وہ علاقہ جو ہے وہ مختص کر سکتی ہے، باقی عام جو عوام ہے جو لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا حما الا للہ والرسول، کوئی مخصوص چراغاہ نہیں ہے مگر اللہ اور اس کے پیغمبر کی۔ وقال بلغنا ان نبی حمن نقیہ، اللہ کے نبی نے جو نقی کا علاقہ ہے وہاں پہ اس کو حما چراغاہ قرار دیا تھا۔ ون عمر حما شرف و ربضہ، اور شرف و ربضہ دو جگہیں وہاں پہ ان کو چراغاہ بنایا تھا، قرار دیا تھا۔ پڑھے۔ لوگوں اور جانوروں کا پینا من الانہاری، نہروں سے۔ ابھی نہریں ہیں نا بھئی، پانی جا رہا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، آنے جانے والے لوگ وہاں سے پی سکتے ہیں، جانور جو ہیں وہ وہاں سے پانی جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ پڑھیں۔ اور یہی بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں مقصود الاشارۃ الی ان مال انہار غیر مختص لاحد، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے جنہروں کا پانی ہے۔ وقام الاجماع علی جواز شرب منها، پانی پینا جائز ہے دون استئذان یاد۔ اب یعنی کہ پنڈ دی نہر ہے، فلانے پنڈ دی، ادھر سے ان کے پاس جا رہی ہے نا، تو بندہ اجازت منگن ٹر جائے، یا پانی پی رہا ہے گاؤں والے بلوئے ساڈے نہر ہے گی، تو اتنے کی کرنا پہ، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے۔ آگے ساری بات وہی لکھی ہوئی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال الخیل، جو گھوڑے ہیں، یہ گھوڑا ہے، لرجل اجر، ایک آدمی کے لیے اجر ثواب کا باعث ہے، اور ایک آدمی کے لیے ستر، کیا کہتے ہیں، پردہ ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ایک آدمی کے اوپر وزر، بوجھ ہے۔ فاما الذی رہا، وہ بندہ، لہو اجر، جس کے لیے اجر ہے گھوڑا، فرجل، وہ آدمی ہے جس نے گھوڑے کو باندھا اللہ کے راستے میں، فاطال اللہ فی مرجن، اور اس کی رسی کو دراز کر دیا، فی مرجن اور روضۃ، باغ میں، باغیچے میں، یا کسی چراغاہ میں، اور روضۃ، یا کسی باغیچے میں، فما اصابت، پر جس چیز کو وہ پہنچا، فی طیل یا ذالک، اپنے اس لمبی رسی میں، من المرج یا روضۃ، چراغاہ سے یا باغ میں سے، کانت لہ حسنات، یہ چیز اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے بندے کے لیے۔ ولو انہ انقطع طیلھا، اور اگر اس کی رسی وہ ٹوٹ گئی، فاستنت، پھر وہ دوڑا، شرفن اور شرفین، ایک یا دو، کیا کہتے ہیں، شرفن، ٹیلے، مطلب یہ کہ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر، کانت آثارها ورواسها حسنات، تو اس کے جو نشانات ہیں، ورواسها، اور اس کی جو لید ہے، حسنات، یہ بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے۔ ولو انہ مرت بنار، اگر وہ نار کے پاس گزرا، شرب من، اس نے اس سے پی لیا، ولم یرید ان یسقی، اور مالک نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ وہ پیے، کہ وہ پلائے اس کو، تو کانت ذالک، وہاں سے نہر سے، تو کانت ذالک حسنات لہ، یہ بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے۔ فیعلی ذالک اجر، تو یہ گھوڑا اس کے لیے اجر ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس نے گھوڑا رابطہ باندھا، تغنیا، غنا کے لیے، بے نیاز ہونے کے لیے، وتعففا، اور سوال سے بچنے کے لیے، پاک دامنی کے لیے، کہ لوگوں کو منگنا نہ پوے۔ ثم لم ینساک اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کا اس کی گردن میں، پھر رقابیہ ولا ظہوریہ، ان کی کیا کہتے ہیں گردنوں میں اور ان کی پیٹھوں میں، خیال کا لفظ جنس کے لیے نا، گھوڑے آپ کہہ لیں، ترجمہ کر لیں، گھوڑے جو ہیں وہ اس طرح کے، یا گھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں، سوری مؤنث کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے گھوڑا بھی، لیکن رکاب ہے جمع کا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر رکابیہ ولا ظہوریہ،
ان کی گردنوں اور ان کی پیٹھوں میں اللہ کا حق نہ بولا فیا لذالک ستر، تو یہ جو گھوڑے ہیں یہ انسان کے لیے ستر بچاؤ کا ذریعہ۔ اور ایک وہ بندہ جس نے گھوڑے جو ہیں وہ رکھے، یہ گھوڑا رکھا فخراً فخر کے لیے، وریان دکھاوے کے لیے، ونواعن لأہل اسلامی اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے، فیا علی ذالک وزر، تو یہ انسان کے اوپر جو ہیں یہ بوجھ ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا گدھوں کے بارے میں، آپ نے گھوڑوں کی بات تو کی ہے، تو گدھوں کے بارے میں بھی کوئی، اب آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ بات کی گدھوں کی، کوئی اور بندہ کہے گا فلاں چیز کے بارے میں، آپ نے کہا ما انزل علی فیہا شیء، مجھ پر ان کے بارے میں کچھ نہیں نازل ہوا الا ھذہ الآیہ، مگر یہ آیت ہے الجامعہ جو جامع ہے، الفاظ کم ہے معنی بہت زیادہ ہیں، اور الفاظات تنہا ہے، منفرد نوعیت کی یہ آیت ہے۔ تو اس میں سے آپ گدھوں کا حکم بھی نکال سکتے ہیں، وہ کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا، جو شر کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ اب آپ کی کیا نیت ہے، خیر والی یا شر والی، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ گدھا جو ہے وہ کیوں رکھ رہے ہو۔ چلیں ایک آدمی آ گیا اللہ کے نبی کے بعد، آپ سے سوال کیا لقطہ تھی گری بڑی چیز کے بارے میں، آپ نے کہا اعرف عفاشہ بوقاہا، اس کا جو برتن ہے اور اس کا جو تسمہ اس کو پہچان لے، ثم اعرف سنتاً، 1 سال پہچان کرا، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا بشان ہوگا بہا وغیرہ، اپنا معاملہ اس کے ساتھ پورا کر لے، اپنی حاجت پوری کر لے۔ حدیث آپ نے لقطہ کے مسائل آپ نے تفصیلاً پڑھے ہیں نا، آپ نے کہا اس نے کہا فضالۃ الغنم، پھر گمشدہ بکری، آپ نے کہا وہ تیری ہے، یہ تیرے بھائی کی ہے، ہی علاقہ ولی اخیکا ولی ذیبی، اس نے کہا فضالۃ الابل، وہی دروازہ بند کر دیں، فضالۃ الابل گمشدہ اونٹ، آپ نے کہا مالک ولہا، تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، معہا سقاؤہا، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے اور اس کا جوتا ہے، تارد الماء، وہ پانی پہ جائے گا، درخت کھائے گا، یلقا ربہ، یہاں تک اس کا مالک اس کو پالے گا، تم اس کو نہ پکڑو۔ بھائی یہ ختم نہیں ہونا، تو میرے خیال یہ کل کو ہم ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کریں جا کے۔